ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جواب شکوہ 1912 یا 13 کی ہے، مطلب 1.5 سال کے بعد اقبال نے پھر خود اس کا جواب دیا، اور اس دوران میں کچھ واقعات ہو گئے۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ بر صغیر میں بھی ایک تقسیم بنگال کا معاملہ ہوا تھا۔ بنگال میں جو مسلمانوں کو ایک پولیٹیکل اٹانومی حاصل ہو رہی تھی، وہ جیسے پھر ایک فیصلہ منسوخ ہوا، یعنی مسلمان جو چاہتے تھے مسلمانوں کے قائدین، اس کے برعکس پھر ایک فیصلہ ہونے کے بعد پھر وہ تنسیخ ہوا۔ اس کے بعد مسلمان بڑے ڈی مورلائز ہوئے۔ ایک اور واقعہ جو ہوتا ہے وہ جنگ بلقان ہے۔ یہ شروع ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے میرا خیال ہے شمال مغرب میں جو ریاستیں تھیں وہاں قومیت کے مسائل پیدا ہوئے، یعنی وہ بھی ایک غم کا معاملہ تھا۔ تو یہ کچھ چیزیں جیسے بہت ہی غمناک خبریں مل رہی تھیں، حالات اچھے نہیں تھے۔ مطلب سلطنت عثمانیہ کے معاملات بہت، مطلب لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کی بس اب بنیادیں ہل گئی ہیں۔ اب جواب شکوہ: دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل کا مطلب یہ ہے کہ شکایت غلط بھی ہو لیکن اگر اخلاص پہ کھڑی ہے، میں سچے دل سے اپنے جہل کو بیان کر رہا ہوں، یعنی شکایت بیجا تھی لیکن اخلاص اور دل کی سچائی کے ساتھ پیش کی گئی تھی، تو ابھی مدعا کے کمزور ہونے پہ بات بعد میں ہوگی۔ قدسی الاصل ہے، قدسی الاصل کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نیت پاک اور صاف ہے، تم بہرحال دل سے یہ بات کہہ رہے ہو، تمہاری نیتوں کی تقدیس کو ہم ایکنالج کرتے ہیں۔ عشق تھا فتنہ گروش سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ اس کو جیسے آپ سمجھیے کہ کسی کمشنر صاحب کے دروازے پہ کچھ سیکیورٹی فورس کھڑی ہو اور ایک عورت جو بہت مشکل، مطلب، اور یہ دیہاتوں میں ہم ایسے واقعات بہت ملتے ہیں، تو وہ سارے پروٹوکول کو چیرتی ہوئی اندر پہنچ جائے۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ اور کیوں آسمانوں پہ پہنچا؟ رفت پہ اس لیے پہنچا کیونکہ اخلاص کے ساتھ بیان ہوا۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی۔ یعنی اتنی زوردار آواز تھی کہ گیلیکسیز کے اوپر، آسمانوں کے اوپر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی آس پاس سے کہیں پکار رہا ہے، کوئی قریب ہی ہے، کوئی دور سے نہیں آ رہی۔ یہ سب جیسے اپنے گیس لڑا رہے ہیں کہ کون ہے۔ مطلب اللہ نے کہا دیکھو کس کی آواز ہے، میں نے اللہ کو تو پتہ ہی تھا، لیکن اب یہ سب بتا رہے ہیں کہ بھائی شاید یہ ہے شاید وہ ہے، اور اپنے ابھی کوئی پہچان نہیں پایا۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ اس آواز کو پہچانا کون؟ بہت مزے کی بات ہے۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا۔ جنت کی چوکیداری پہ جو فرشتہ مامور ہے اس کا نام ہے رضوان۔ یہ سب اپنے گیس لڑا رہے تھے کہ شاید یہ ہے شاید وہ ہے، پتہ نہیں کون ہے، کس کی آواز ہے۔ میرے شکوے کو اگر کوئی پہچانا تو وہ جنت میں جو داروغہ ہے نا جنت کا، وہ پہچانا۔ وہ کیوں پہچانا؟ بات سمجھ آ رہی؟ اب آپ سوچیے اقبال کہاں کھڑے ہیں نا، مطلب نہیں اس کو میری آواز کیوں پہچانی؟ اسے سنی ہوگی نا میری آواز۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ اب اس میں دو باتیں، ایک تو بات یہی ہے کہ بھائی وہ میری آواز پہچان گیا، اس نے میری آواز سنی تھی۔ دوسری بات یہ ہے شکایت کی کتنی خوبصورت جسٹیفیکیشن ہے کہ جسے جنت سے نکالا گیا ہو وہ کبھی خوش رہ سکے گا؟ جنت کے مزے چکھنے کے بعد کسی کو دنیا پسند آ سکتی ہے؟ کچھ جو سمجھا کے اندر نا someone who could understand it۔ تو تم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو نا میرا مسئلہ، تم تو سمجھتے ہو نا یار، بات واضح ہو رہی ہے۔ اس نے انڈرسٹینڈ کیا، اسے پتا ہے کہ اس کی تکلیف یہ ہے کہ یار یہ جنت میں کچھ دن گزار کے گیا ہے،
اس کی عیش کوشی جو ہے نا، مطلب اس کی جو تعیش پسندی ہے نا، وہ ہم سمجھتے ہیں. شہوات کو روکنا اس کے بس میں نہیں ہے نا، ہم سمجھتے ہیں یہ یہاں رہ کے گیا ہے نا، جو چاہتا تھا، جو مانگتا تھا مل جاتا تھا، اور اس کی آواز، اس کی فریاد ہم پہچانتے ہیں. بات واضح ہو رہا؟ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تا سر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا. بہت خوبصورت، بہت ہی غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں، اس قدر شوخ کے اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. اب جیسے سب جو ہے نا ناراض ہو رہے ہیں اللہ کے دربار میں، ہر کوئی اس بات پہ ناراض ہو رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، کتنی بدتمیزی سے یہ بات کہی ہے، کتنے غلط کام کیا ہے مطلب. اور میری اس تکلیف کو، میری اس شکایت کو بس صرف رضوان سمجھ رہا ہے، میری آواز بھی پہچان گیا ہے، میرے مسئلے کو بھی سمجھ رہا ہے. اچھا وہ تو جنت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، لیکن بس سب لوگ ناراض ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے اپنے بندے کو حالت شکایت میں قبول کرنے کا حوصلہ، کون سی وہ ہستی ہے جو اپنے بندے کو اس حال میں بھی اون کرتی ہے، قبول کرتی ہے. یعنی ان میں سے کسی نے اون نہیں کیا. رضوان سمجھا تو ہے لیکن بس ابھی خاموش کھڑا ہے. باقی لوگ جو ہے نا، باقی جو مطلب سب یعنی کہہ رہے ہیں یار یہ بدتمیز ہے، یہ مطلب پستی کے مکی کیسے ہیں، بدتمیز ایسے بات کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جیسے، اب کمال کی اس میں جو ہے نا، اس لہجے میں اور پچھلے کے اشعار میں نا، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، پہلا رسپانس. درباریوں نے تو یہ کہا کہ بدتمیز، لیکن اس آواز میں یہ کہا گیا ہے غم انگیز ہے افسانہ تیرا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سائیکو تھراپی، کیتھارسس، کاؤنسلنگ، مینٹورشپ، اور وہ بھی معاشرے کی مجموعی، اس ڈسپلن کی ایجاد، یہ اقبال اس کے موجد ہیں. آپ کو اس سے پہلے کہیں مطلب عہد حاضر میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا. اشک بیتاب سے یعنی تم رو تو نہیں رہے، لیکن بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہاری آنسو چھلکنے کو ہیں. اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا. اب یہ ایکنالجمنٹ کے بعد اب جیسے اب بتانا بھی ہے نا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا. کمال ہے، مطلب یہ کمال ہے. مطلب میں اس کی کمپوزیشن میں غور کرتا ہوں، میں بہت حیران ہوتا ہوں. آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا. کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا. شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. یعنی تمہاری گستاخی کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں اس لیے کہ تم نے اس امت کو جو ہمیں براہ راست مخاطب کرنے اور ہمیں پکارنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، ہمیں پکارنے کے آداب سکھانا بات کی بات ہے، یہ ہمیں پکارنے پہ راضی ہو گئے، یہ پہلی بات ہے. ہمیں پکارے جانے کا ادب کیا ہو اس کے لیے علم چاہیے، لیکن تم ان کی طرف سے ہمیں پکار رہے ہو، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. جو مزاروں پہ جا کے اور پیروں کے دامن پکڑ کے ان کے تھرو ہم سے بات کرنے کی کوششیں کرتے ہیں،
یہ جو تم نے کام کیا ہے نا، اب آپ دیکھیے یہ کتنا کمال گئی پورا. آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا. مطلب اس پہ بات ہے، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، ڈائریکٹ کر دیا. یہ بہت اہم کنٹریبیوشن ہے شکوہ کی. الحمدللہ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. یعنی یہ وہ مٹی ہی نہیں ہے، وہ ماحول جس میں انسان نشونما پاتا ہے. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. مطلب اشارہ ہے ایران کے بادشاہوں کی ایک پورا خاندان تھا جن کے نام کے ساتھ کئی لگتا تھا. کئے مطلب بل کیسر، کہ خسرو. تو وہ جیسے کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ہم بادشاہت پہ بٹھا دیتے ہیں ایسے. مطلب ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں، ہاتھ بے زور ہیں الہات سے دل خوگر ہیں. یہ سیکولرزم. امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں. یہ پدر اور پسر کی اصطلاح دوبارہ آئے گی اور یہ بہت اہم مقام ہے جس سے وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ جیسے اس کی ایک بیک گراؤنڈ سیٹ کیا اور آگے پھر اگر 3-4 اشعار منتخب کیے جائیں نا تو وہ آگے ایک مقام آئے گا. جیسے ہم شکوہ کا کلائمیکس بھی 2-3 اشعار میں ظاہر ہوتا ہے اور جواب شکوہ کا بھی ایک جیسے مکمل جواب 2-4 ایسے مقامات ہیں. تو یہ جو بات ہے نا کہ تاریخی حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بتوں کو توڑا تھا اور ان کے والد نے بت بنائے تھے. تو ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پدر ہیں، یعنی وہ ہمارے ابا ہیں، اور پسر جو ہم ان کی اولاد ہیں، ہم آزر ہیں، ہم بت بنا رہے ہیں، ہم نئے خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں، ہم اسی غلط راستے پہ چل رہے ہیں. بادہ آشام نئے، بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے. برتھ آف دا نیو مین 300 سال سے ہو رہی. جو جدید مغربی تہذیب ہے اس نے بالکل سب کچھ جیسے یعنی نیا آدمی اپنی سیرابی کے لیے پہلے اس کے شعور کو جس بادے سے سینچا جاتا تھا اب بالکل کچھ اور، مطلب اب وہ کسی اور چیز پہ. وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا رانائی تھا، نازش موسم گل لالہ صحرائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا. اس ہرجائی کا اس ہرجائی سے جیسے جواب. اب جیسے بہرحال اللہ جل جلالہ کا بھی ایک مطلب ایک تھوڑا غصہ بھی اور تھوڑا اس میں غصہ بھی ہے، طنز بھی ہے، وہ سب آئے گا جواب شکوہ میں. لیکن شفقت بھی، یعنی آپ کو پتہ لگے گا کہ رحمان و رحیم وہ ہر حال میں. جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو. یہ وہ شعر ہے جس کی مجھے بھی تفہیم میں بہت دقت ہوئی. پھر میں نے اس کو پہلے جو سمجھا وہ کچھ اور سمجھا، پھر میں نے اس کی شرحیں دیکھی تو پھر کچھ اور سمجھا، پھر غلام رسول مہر صاحب نے اور لوگوں نے اس کی شرح جو کی، پھر میں اس کی طرف میں واپس رجوع کیا میں نے. تو یہ بالکل تنزیہ شعر ہے، مطلب یعنی بالکل جیسے اللہ چوٹ دے، یعنی جواب شکوہ میں چوٹ دی جا رہی ہے کہ اچھا اگر ہم ہرجائی ہیں تو تم کسی یکجائی کا ایک لفظ اس میں ایجاد کیا گیا. یکجائی، اب یہ شاعر جو ہے نا بڑا شاعر، وہ اسالیب اور ان کے قالب ایجاد کرتا ہے اور لفظ بھی ایجاد کرتا ہے، محاورے بھی ایجاد کرتا ہے، وہ نئے ایڈیمز دیتا ہے، نئے فریزز دیتا ہے. تو یہ یکجائی بھی ایک جیسے ایک نیا انٹروڈکشن ہے. یہ لفظ اس طرح سے ان معنوں میں نہیں بولا جاتا تھا، یہ اقبال اس کو انٹروڈیوس کر رہا ہے
کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو. یعنی اگر تم ہمارے علاوہ کوئی ایسی ہستی جانتے ہو جس کے اوپر توحید کے اصول منطبق ہو سکتے ہو, جو بالکل جس کے اندر وہ ونس نظر آتی ہو, تو کر لو. پھر تم کرو, پھر ڈھونڈو, پھر کسی سے کر لو, ہمیں چھوڑو, کہیں جاؤ. یہ ذرا ایسی بات ہے. ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ جو تم امتی ہو نا, اس کو بھول کے اب تم اپنی مقامی جو مطلب تمہاری جو ریجنل آئیڈینٹیٹیز ہیں نا, ان کو اپنے اوپر غالب کر لو. اور یہ آگے پھر آئے گا, قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. یہ نیشنلزم کے بارے میں نا بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, اور لوگ بعض اوقات کنفیوز ہوتے ہیں کہ شاید اقبال وطنیت کے حامی تھے اور ان کے کچھ کلام سے کچھ چیزیں نکالتے ہیں. دیکھیں, وطنیت کچھ اور چیز ہے اور وطن پروری کچھ اور چیز. وطن پروری بری چیز نہیں ہے, وطنیت بری چیز ہے. انسان جس علاقے میں رہتا ہے اس کا خیرخواہ ہوتا ہے, اور اس سے ایک فطری انس اس کے اندر پایا جاتا ہے, اور اس کے تعارف کا ایک حوالہ اس نسبت سے پیدا بھی ہوتا ہے. یہ سب جائز ہے. لیکن اگر میری شناخت کا حتمی حوالہ میری ریجنل آئیڈینٹی بن جائے اور میری شناخت کا یہ حوالہ دوسرے حوالوں پر حاوی ہو جائے, تو یعنی جیسے پاکستانی ہونے کا احساس امتی ہونے کے احساس پہ غالب ہو جائے, اور میں یہ حرکتیں کروں کہ سب سے پہلے پاکستان, تو یہ جیسے وطنیت ہے. لیکن اپنے وطن سے محبت, اپنے وطن کی خیرخواہی, اپنے وطن کی خدمت, اپنے وطن اور پاکستان کو اپنے تعارف کا ایک حوالہ بنانا, یہ بالکل فطری بات ہے. وطن کو اپنے تعارف کا حتمی حوالہ بنانا اور سب سے بڑا حوالہ بنانا, یہ بات واضح ہو رہی ہے. وطن پروری اور وطنیت, یہ جو ہے نا کہ قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو, نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو, بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو, بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو. اچھا, یہ ایک واقعہ ملتا ہے, کچھ زمانے میں رپورٹ ہوا, واللہ عالم اس میں مجھے اس کی تفصیل نہیں پتا, لیکن جب میں اس کی ڈیٹیلز میں کچھ پڑھ رہا تھا کہ کوئی واقعہ ایسا ہوا کہ قبرستان میں کچھ, یعنی اس زمانے میں ادھر کچھ ہاؤسنگ پروجیکٹ لانچ ہوا, اور اس میں کچھ قبرستان کے ایریا کو جیسے انکروچ کر کے, اور پھر اس کو جیسے, اب یہ تو میں سوچتا ہوں اس زمانے میں بھی ہوا, مطلب اب تو کوئی اچنبے کی بات ہی نہیں ہے, اب کہیں سے بھی کچھ بھی بنا لو, زرعی زمین ہو, اور وہ تو یہ تو قبرستان کو تو اچھا ہے کہ پروڈکٹیو یوز ہو جائے اس کا. تو ماڈرن مین تو اسی طرح سوچتا ہے, دس از دا نان پروڈکٹیو یوز آف دس لینڈ. کیا خیال, اللہ ہمیں معاف کرے. بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو, اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اسلاف نے جو لیگیسی ان کی تھی اس کو دکھا کے تم ان نعمتوں کے امیدوار ہوئے ہو, اس کی ہم سے جیسے قیمت مانگ رہے ہو, لیکن تم اس لیگیسی کے حامل نہیں ہو. ایک شاعر جب شعر کہہ دیتا ہے نا, اس سے کیا معنی اخذ کیے جائیں گے اس پر اس کا اختیار نہیں رہتا. تو اب یہ عہد, اور جو لوگ ہیں قاری ہیں سامع ہیں, ان کے تجربات, وہ پھر کچھ یعنی معنی پہ اس کی گرفت نہیں رہتی. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے, میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. وہ سارے دعوے جو تم کر رہے تھے اور جن چیزوں کا کریڈٹ تم لے رہے تھے, اس کو جیسے لسٹ ڈاؤن کیا, یہ تھی تمہاری شکایت. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. یعنی بس ان کے کام کی بیسس پہ تمہیں انعام دیا جائے, اس کے انتظار. کیا کہا, بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور, شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. لاجک سے بھی گری ہوئی بات کر دی آپ. عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور,
مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. یعنی عروج و زوال کی مختلف شکلیں ہیں. یعنی کچھ چیزیں اسباب کے اندر ایک اللہ نے کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک اصول بنایا ہے، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا. تو کچھ چیزیں مادی نوعیت کی ترقی اور اس کے حوالے سے کچھ اصول ہیں. مطلب عدل سے اللہ جو ہے وہ مہربان ہے، مطلب وہ تو عدل ہے، فاطر ہستی کا ازل سے دستور. یعنی اللہ سے بڑا عادل کون ہوگا؟ اللہ کے نظام میں کبھی بھی اللہ کی میزان عدل جو ہے نا کبھی بھی پیچھے نہیں گئی ہے، وہ اپنے بالکل عدل پر. لیکن یہ جو چیز ہے کہ اگر ان یونیورسل لاز کی کوئی بھی فالو کرے گا جس کی ایک انیٹ سینس فطرت میں بھی انسان کو عطا ہوئی ہے. دیکھیں ہمیں ایک فطرت کی سطح پہ اللہ نے ہمیں خیر عطا کی ہے، ایک آسمانی ہدایت کی صورت میں باہر سے ہمیں خیر عطا کی ہے، یعنی نور ہدایت، نور فطرت. انسان کو یہ سینس ہے بیسک لیول پر، اس کو انیٹ سینس ہے کہ بھائی انصاف کا نتیجہ کیا نکلے گا، سچ بولنے کے نتائج کیا نکلیں گے، محبت کے نتائج کیا نکلیں گے، خیر خواہی کے نتائج کیا نکلیں گے، اچھے اخلاق کے نتائج کیا نکلیں گے، وعدہ پورا کرنے کے نتائج کیا نکلیں گے. اس کا سینس اور وعدہ پورا کرنا ایک اخلاقی عمل ہے. یہ سچ بولنا اچھی بات ہے. یہ بات انسانوں کو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے معلوم نہیں ہوئی، یہ ان کے وجود میں پہلے سے القاء کی گئی، الہام کی گئی. یعنی چاہے انبیاء نہ بھی آتے، انسان کو یہ بات پتا ہے کہ محبت کرنا، تعلق بنانا، رحم کھانا، معاف کرنا، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، یہ سب چیزیں اچھے اوصاف ہیں. اللہ نے کچھ اصول بنائے ہیں، جو قوم بھی ان آفاقی اور دائمی اصولوں کو پورا کرتی ہے اس کے کچھ نتائج خیر پیدا ہوتے ہیں، اس کے کوئی نتیجے پیدا ہوتے ہیں، اس دنیا میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن جو قوم اس کو چھوڑتی ہے تو بہرحال مطلب یعنی امانت داری کا اور خیانت کا جو نتیجہ ہے وہ خود اسے بھگتنا ہوتا ہے، زمینی صورتحال میں بھی. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اللہ کا تو عدل، اللہ نے عدل کی بنیاد پر اس کو کیا، یہ آپ اس کو ایسا نہ سمجھیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو انہیں جو چیزیں مل رہی ہیں بہرحال انہوں نے کچھ چیزوں کو عمل کیا ہے، لیکن تمہیں تو اس کے علاوہ شریعت بھی ملی ہوئی ہے، تمہیں تو نور ہدایت، آسمانی ہدایت بھی ملی ہوئی ہے. تو تم فطرت کی نور اور نور ہدایت دونوں کے اگر حامل اور حامل ہو جاؤ تو تمہارا جو مقام ہو سکتا ہے وہ تو اس سے بہت اوپر ہوگا. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ نے اپنے انکاری کو بھی فطرت کے نور سے محروم نہیں، مطلب پہلے مرحلے پر. آج بھی نیتن یاہو صاحب کے گھر میں اگر کوئی نواسا یا پوتا یا واللہ عالم کوئی بھی اگر پیدا ہوگا وہ مسلمان ہوگا. اللہ کا کسی بھی ٹرمپ صاحب کے گھر میں کوئی پیدا ہوگا بچہ تو ان کے خاندان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ مسلمان. کمال کی بات نہیں ہے؟ اور اس فطرت کے نور سے یعنی عالم کفار اگر کوئی اچھے اخلاق پر عامل ہو سکا ہے تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے، اور اس کی دوسری وجہ کاروباری منفعت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. تو ہم اسے کہتے ہیں کہ کچھ اخلاق وہ ہیں جو اس کی فطرت سے پیدا ہوئے ہیں، اور کچھ اخلاق وہ ہیں جو کاروباری منفعت کے لالچ میں پیدا ہوئے ہیں، جسے ہم کاروباری اخلاقیات کہتے ہیں. لیکن ان دونوں کی بنیادوں پر بھی جو اخلاق پیدا ہوئے ہیں اس وقت تو مسلمان اس کو ایسے کر کے دیکھ رہا ہے، مطلب مسلمان اس سے بہت نیچے چلا گیا. اللہ ہمیں معاف کرے. یہ بات واضح ہو رہی؟ تو اب یہ والی جو بات ہے نا، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں.
تعصب کی دو شکلیں ایسی ہیں جو تعصب کی مہلک ترین صورتیں ہیں. تعصب کی متعدد اقسام ہیں. تعصب کہتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے کی ناجائز وجہ، استکبار کا بیج اسے تعصب کہتے ہیں. دوسروں کو اپنے سے حقیر جاننے کا احساس. مطلب مثال کے طور پر میں انگریزی جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے، تو اس کی بنیاد پر آپ دوسروں کو حقیر سمجھیں. بہت ساری بنیادیں ہو سکتی ہیں، لیکن تعصب کی جو انسانی تاریخ میں دو صورتیں ایسی ہیں جو خطرناک ترین تعصبات ہیں، جس کی بنیاد پر لاکھوں کروڑوں انسان قتل ہوئے ہیں انسانی تاریخ میں. اور وہ تعصب ہیں، ایک ہے ذات اور زبان کا تعصب، یہ پہلی قسم ہے. اور دوسری قسم ہے مسلک اور فرقے کا تعصب. پہلی قسم وہ لوگ جن کے شعور میں مذہب بنیادی حوالہ نہیں ہے، عموماً وہ لوگ پہلے اس میں مبتلا ہوئے، لیکن مذہبی لوگ بھی اس میں مبتلا ہوئے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی نازی کو ایگزام تھا، اس طرح بہت سارے مطلب دنیا میں آپ واقف ہیں. وائٹ ریس ہے. زبان اور ذات کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ بہتر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور پھر اتنا حقیر کہ ان سے جیسے نفرت پیدا ہو جائے، حقارت پیدا ہو جائے، اسے تعصب کہتے ہیں. اور دوسری صورت جو ہے وہ مسلک کی بنیاد پر. اچھا، مسلک کی بنیاد پہ جو تعصب پیدا ہوتا ہے وہ پچھلے تعصب سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک مذہبی جواز بھی پیدا ہو جاتا ہے. آدمی کو لگتا ہے کہ یہ عمل وہ خدا کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے. میں جو لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بریلوی بہتر ہیں یا دیوبندی بہتر ہیں اور تم سب لوگ احمق ہو، اس سے خدا خوش ہو رہا ہوگا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ جو میں فساد پھیلا رہا ہوں کہ تم مقلد اور غیر مقلد کا فساد، اہل حدیث اور دیوبندی کی یا اور دوسرے مالکی اور حنفی کا جھگڑا اور مزید فرقے، مطلب بات واضح ہو رہی ہے. اس کو ایک مذہبی جوش اور جذبہ بھی میسر آ جاتا ہے، اور انسان کو یہ تسکین ہوتی ہے کہ یہ خدا کو راضی کر سکنے والے اعمال کے اندر اس کو شمار کرتا ہے. اس کی جڑ زیادہ گہری ہوتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ جو غور کرنے کی بات ہے کہ مسلم معاشرہ دونوں قسم کے تعصبات میں اس وقت مبتلا ہے. یعنی ہمیں پنجابی ہونے کا احساس یا لکھنؤ سے تعلق رکھنے کا، مطلب یو پی، ہم تو یو پی کے ہیں، ہم تو خان ہیں، ہم تو راجپوت ہیں، ہم تو جوکیو ہیں، ہم تو جنیجو، پتہ کون ہیں اللہ جانے، یہ اپنے آرائی ہیں، ہے نا، ہم ایسے سب ہیں، یہ سب ہم تو فریدی آفریدی ہیں، یہ سب ہمارے ساتھ مسئلہ ہے. اور پھر ہم اس کے اوپر تر رہا یہ کہ ہم جو ہیں وہ جی ہم تو اس مسلک سے ہیں جو سب سے بہتر ہے، تم لوگ تو سب مطلب ہم تو بلکہ ہمارا بس چلے تو تم سب کو کافر ثابت کر دو. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس کو اقبال نے جیسے ایک جملے میں، اور اردو کی شعری روایت میں کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ اس طرح سے اس کو بیان کیا ہو. مطلب حالی کے یہاں بھی مل رہا ہے، لیکن حالی کی اپروچ سلوشن اورینٹڈ معلوم نہیں ہوتی، کم از کم عام آدمی کے لیے. خواص تو بہرحال حالی کے درد کو محسوس کرتے ہیں، اور حالی کا درد بھی بہت بڑا درد ہے، مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ جو بات ہے نا، فرقہ بندی ہے کہیں، یہ وہ والا تعصب، اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار. اقبال کے حوالے سے ہمارے بزرگ، مطلب استادوں کے استاد، مطلب ہمارے دادا استاد پروفیسر کرار حسین صاحب فرماتے تھے، زمانے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسلام کی صداقت کا تعین کرے، اسلام کو یہ حق حاصل ہے، اسلام معیار ہے زمانے کو پرکھنے کا، زمانہ معیار نہیں ہے اسلام کی صداقت کو جانچنے کا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیے پروفیسر کرار حسین صاحب
کی بات ہے جو انہوں نے اور انہوں نے پھر اس کو اقبال سے منسوب کیا. کرار حسین صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اقبال نے یہ بات جیسے بتائی، اس سے پہلے لوگ یہ کر رہے تھے کہ زمانہ اسلام کو جیسے برا بھلا کہہ رہا ہے کہ تم تو ایسے ہو، معذرت خواہانہ سا ایک انداز تھا، ایک جیسے وہ تھا کہ یار ہم تو بالکل ہی، ہمارا تو مذہب بہت ہی دقیانوس قسم کا ہے اور زمانہ تو اتنا آگے ہے. مذہب پیچھے ہے، زمانہ آگے ہے. زمانہ بہتر ہے، مذہب نیچے ہے. مذہب کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمانے میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے اپنے اندر لچک پیدا کرے. اقبال پہلے آدمی ہے، پروفیسر کرار حسین صاحب کی مطلب جو بات سے میں سمجھا ہوں کہ اقبال نے یہ کہا کہ یہ ذمہ داری مذہب کی ہے کہ وہ زمانے کو سدھائے، وہ یہ بتائے کہ زمانے کے کون سے چلن ایسے ہیں جو روح بندگی سے متصادم ہیں، تم ان چلن میں مبتلا نہ ہو. اب یہ بات کہنے کے بعد اب میں مصلحت اور حکمت کا بھی فرق عرض کرتا ہوں. مصلحت کسے کہتے ہیں؟ یہ جو بات ہے نا، یہ مصلحت سے کیا مراد؟ ایک معنوں میں تو مصلحت اچھا لفظ ہے، اس میں صلح کا پہلو پایا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جو مصلحت کا لفظ بولتے ہیں وہ اچھے معنوں میں بولتے ہیں، اس کو ہم برا نہ سمجھیں. لیکن ایک معنوں میں مصلحت اگر ذہنیت بن جائے تو یہ برا ہے. میں اس وقت یہ محسوس کرتا ہوں کہ جتنے بھی دینی ادارے اور دینی تحریکیں ہیں، اگر ان کی شورا میں 7 میں سے ایک آدمی مصلحت پسند ہو تو چلے گا. لیکن ابھی یہ ہوا ہے جیسے 7 مصلحت والے ہیں. تو مصلحت والا آدمی یہ بتاتا ہے کہ زمانے کی ہم سے توقعات کیا ہیں، زمانے کو لے کے چلنا ہے، زمانے کے ساتھ چلنا ہے، زمانے کے مطابق چلنا ہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ برا سمجھیں گے، تو یہ بات نہیں کرو. لہذا میسج پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، اصولوں میں ناجائز اور غیر ضروری لچک الاسٹیسٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے اصولوں کو کھینچ تان کر اس منظرنامے پہ منطبق کر کے دکھائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اقبال نے اس کے اوپر جیسے یہ بات اٹھائی، اور جس کو جیسے میں پروفیسر کرار حسین صاحب کی جو میں بات عرض کی، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا کرے، انہوں نے یہ ہمیں سمجھنے میں مدد دی. تو زمانہ معیار نہیں ہے اسلام کی صداقت کو پرکھنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا نا کہ سب سے بہتر زمانہ کون سا ہے؟ میرا زمانہ ہے. اس کے بعد والا ہے، اس کے بعد والا ہے، اور پھر یہ تنزلی کیا ایک سفر ہے. یعنی میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. لیکن ہیگل نے کہا تھا کہ سب سے بہتر دور سب سے بعد والا ہوتا، نیا بہتر ہوتا، لیٹسٹ بہترین ہوتا، پرانا برا ہوتا. لہذا بڑوں کا ادب بے وقوفی ہے، اس لیے کہ وہ پرانے ہیں. بچوں سے ادب سے بات کرو یہ تو ٹھیک ہے، بڑوں کا بھی ادب کرو یہ بے وقوفی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی ہم اس جگہ پہنچے میں. یعنی اس وقت اگر آپ کسی کو یہ بتائیں کہ بچوں سے ادب سے بات کرو تو وہ شکریہ کے ساتھ اس نصیحت کو قبول کرے گا، اور اگر اسی بات کو بتائیں کہ یار بڑوں کا بھی کرنا ہے تو وہ ناراض ہو جائے گا، کہے گا یار آپ کا دماغ صحیح ہے. پھر آپ اپنا اصرار کرتے ہیں تو کہتا ہے 1 منٹ لیٹ می کنفرم اٹ فرام AI. تو ہم وہاں پہنچے گا، کیونکہ زمانہ بتائے گا کہ کرنا کیا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو مصلحت کہتے ہیں زمانہ ناراض نہ ہو جائے. بات واضح ہو رہی ہے. حکمت اور مصلحت ایک چیز نہیں ہوتی. اور مصلحت سے بھی بڑھ کر چالاکی، یعنی 3 لفظ ہو گئے، چالاکی، مصلحت، حکمت. چالاکی کہتے ہیں اپنے فوری مادی مفاد کا مستقل تحفظ کر سکنے والی ذہنیت کو. اپنے فوری مادی مفاد کا جو میٹیریل بینیفٹس ہیں، امیڈیٹ میٹیریل بینیفٹس کو ایٹ اینی کاسٹ مجھے گارڈ کرنا ہے، چاہے اس کے لیے اقدار کا سمجھوتا ہی کیوں نہ کرنا پڑے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ چالاکی ہے. مصلحت یہ ہے کہ بہرحال زمانے کے ساتھ چلنا ہے، زمانے کو ناراض نہیں کرنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اس میں
بری بات نہیں ہے. ہماری مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم انگیجیبل بنیں اور انگیج کریں. انگیجیبل بننے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ آپ کو انگیج کرنا چاہے, اور یعنی مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زمانے کو انگیج کرے اور زمانے کے لیے انگیجیبل بنے. دنیا وہ کمپلسری ایگزامینیشن پیپر ہے جو خدا کی طرف سے آیا ہے, اس کو بائیکاٹ یا اسکپ نہیں کیا جا سکتا. فزکس کا پیپر ہوتا, آپ نے کہا میرا دل نہیں چاہ رہا, نہیں دوں گا. دنیا کا امتحان وہ ہے جس کو, یعنی وہ امتحانی پرچہ جو اللہ نے عطا کیا, اس کو چھوڑنے کا اختیار مسلمان کے پاس نہیں. یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کی محبت میں اللہ کے دیے ہوئے امتحان کو چھوڑ کے غار میں چلا جاؤں گا, تو اس کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ نے تو کہا ہے تمہیں اسی دنیا میں رہنا ہے, اس کو برتنا ہے, لیکن روح بندگی کے ساتھ. اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اسے حکمت کہتے ہیں. تو مصلحت نام ہے زمانہ ناراض نہ ہو جائے, زمانے کے ساتھ چلنا ہے, اور زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے بندگی پہ سمجھوتا بھی کرنا پڑ جائے تو وہ کریں گے. یہ ہے مصلحت. تو چالاکی, مصلحت, دو چیزیں آ گئیں. یعنی میں مصلحت دو معنوں میں, مصلحت اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی صاحب مصلحت کا لفظ استعمال کریں تو ان سے ناراض نہ ہوئیے گا, وہ اچھے معنوں میں کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں مصلحت اگر گفتگو کے اندر لفظ کی صورت میں آ رہا ہے تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر یہ لفظ کی صورت میں میرے بیانیے کا حصہ تو نہیں ہے, لیکن میری ذہنیت کو متعین کرنے والا پورا, یعنی میرے شعور اور میری ذہنیت پر حاوی اور مسلط ایک دیمک ہے, تو مسئلہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی بہت ممکن ہے کہ ایک صاحب مصلحت کا ورڈ یوز نہ کریں, لیکن ان کی سائیکک اسٹیٹ مصلحت سے ڈٹرمن ہوتی ہو. بات واضح ہو رہی ہے؟ اب میں آتا ہوں حکمت کی طرف. حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں, وہاں پر ہم نے بات کی کہ زمانہ ناراض نہ ہو اور زمانے کو لے کے چلنا. یہاں بات یہ ہے کہ خدا سے میں دور نہ ہو جاؤں, خدا کو منہ دکھانا ہے, خدا راضی رہے, اس کا مستقل اپنے روح بندگی, اپنے جوہر بندگی کی مسلسل نگہداشت کرنے والی ذمہ داری کو حکمت کہتے ہیں. کسی بھی سچویشن میں, کسی بھی صورتحال میں اپنے اخروی اور مستقل مفاد کا تحفظ کر لینے والے شعور اور داعیے کے مجموعے کو حکمت کہتے ہیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ being clever and being wise. اچھا, wisdom کا ورڈ اور حکمت دوسری تہذیبوں میں بھی بولا جاتا ہے. ہم اپنے اسلامی تناظر میں حکمت کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں. حکمت تو بہت سارے, مطلب اور لوگوں تہذیبوں میں انگلش میں یہ ورڈ بہت, یہ تو بہت پرانا لفظ ہے نا. حکمت تو بہت اہم لفظ ہے. ہر قیمت پر مستقل تحفظ کر سکنے والی ذہنیت چالاکی. اپنے مستقل اور اخروی مفاد کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہ کر سکنے والی اصولی ذمہ داری کو نبھانے کا داعیہ حکمت. اتنا فرق. اب اس شعر کو ذرا, کیونکہ یہ شعر بہت اہم ہے. کون ہے تارک آئین رسول مختار, مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار, کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار. مروبیت. کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار. When in Rome, do as Romans do. When in West, do as Westerns do. And West is everywhere. لا شرقیہ لا غربیہ, غربیہ غربیہ. جب ہم ویسٹ بمانی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو وہ جغرافیائی مغرب میں مغرب مقید نہیں ہے, مغرب ہر جگہ ہے. یعنی عہد حاضر میں یہ مسجدوں کی محراب سے ٹپکتا ہے اور روزے دار کے دسترخوان پہ دندناتا ہے, اور حرمین میں, مطلب آپ سوچ لیجئے کہ ہم کہاں پہنچے ہوں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایک دیکھیں نا, آپ کسی جگہ پہ جائیں تو کس کے او میں جانا زیادہ آسان ہے. یعنی اگر عبادت خانہ ایسا ہو جائے کہ آپ اس میں داخل ہوں تو آپ کہیں ٹیکنالوجی سے متاثر ہونا زیادہ آسان ہے یا اللہ کی پریزنس کا احساس
پیدا ہونا آسان ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ہم بالکل اس جگہ پہنچ گئے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار, ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار. تو ہمارا تناظر بدل گیا ہے, ہمارا ورلڈ ویو پرسپیکٹو بدل گیا ہے, ہم کسی اور جگہ پہنچ گئے. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. یہ بہت پروفاؤنڈ, مطلب ہمارے بہت اچھے لوگوں کے اوپر جیسے اقبال نے تبصرہ کیا کہ بہرحال واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طوعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مطلب ہمارے جو درس و تدریس ہیں اور جو تعلیم ہے اور جو ہمارے جو بھی بہرحال اس وقت اپنے عہد کے علماء اور واعظوں کی طرف اشارہ ہے کہ مطلب وہاں وہ جو فکر کے اندر ڈیپتھ ہے اور وہ جو ان کی انٹیگریٹی ہے, یعنی جو پورا پیغام ہے اس کے اندر جو وحدت ہونی چاہیے وہ نہیں رہا. کیوں نہیں رہا کہ پیچھے مصلحت اور وہ چیزیں جیسے حاوی ہو گئیں, مصلحت کا شکار ہوئی, اور پھر جیسے بس باتیں ہیں وہ غزالی والی جو ایک اثر پیدا کرنے والی بات تھی نا وہ نہیں رہی. اور مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے, اس کا مفہوم ہے, بڑی سخت بات ہے وہ بھی. ایک وقت آئے گا کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوں گی اور پورے ایمان والا ایک نمازی بھی اس میں نہیں پایا جائے گا. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود, ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. میں یہ سمجھتا ہوں اگر 2.0 آتا نا تو اس میں وضع میں تم ہو مسلمان, تناظر میں یہود. اللہ مجھے معاف کرو, کیونکہ اقبال نے جب یہ کہا تو پھر وضع کی طرف توجہ چلی گئی ہماری. اب اگر اقبال کہتے تو کہتے وہی اب تو یہ بات مطلب وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا, اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا. جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا, ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا. یعنی دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اسے بولنا بعد میں پڑتا تھا, اس کی زندگی اور اس کے عمل دیکھ کر یہ سمجھ میں آ جاتا تھا کہ اسلام چاہتا کیا ہے. اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا, جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا, ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے دلوں میں دشمنوں کا خوف اور روب بیٹھ جائے گا. مفہوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر صحابہ نے پوچھا کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں, تعداد میں تم بہت ہوگے. تو تعداد میں کتنے؟ تعداد میں تم سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگے, اتنے ہوگے تم جیسا سمندر کا جھاگ جس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا, تعداد میں تم اتنے زیادہ ہوگے. تو صحابہ بہت حیران ہوئے کہ ہم پھر اتنی تعداد میں ہونے کے بعد بھی کیا ہم ڈریں گے ان سے؟ انہوں نے کہا تمہارے دلوں میں ان کا خوف بیٹھا ہوگا. تو پھر صحابہ نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کو ایک بیماری لگ جائے گی, اس بیماری کا نام بھی بتایا کہ وہ وہن کی بیماری ہے. وہ کیا بیماری ہوگی؟ موت کا خوف اور دنیا کی محبت, یہ تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گا. مال کی محبت اور موت کا خوف, مرنے سے ڈرو گے اور مال کی محبت میں تمہارا دل مبتلا ہوگا. مسلمان ہے توحید میں گرم جوش, مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش. ساقی نامہ. مسلمان ہے توحید میں گرم جوش, مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش. یعنی اس کے دل کے اوپر ایک ربن بندھی ہوئی ہے, ایک دھاگا بندھا ہوا ہے, دنیا کی محبت کا دھاگا اس کے دل کے اوپر لپٹا ہوا ہے. دنیا کی محبت کے دھاگے نے, یعنی ہوتا ہے نا دل پہ غفلت کا پردہ,
اس غفلت کے پردے کا نام بتا دیا. وہ ایک بہت ریشم کا خوبصورت سا دھاگا ہے جو دل کو لپیٹے ہوئے ہے. وہی اس جگہ پہ پہنچے ہے تمہیں موت کا ڈر, اس کو خدا کا ڈر تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے باپ اور بیٹے کی ایک بات آئی تھی کہ ہمارے والد